غزوہ احد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر آپ کو مجبوراً صحابہ کے مشورے پر عمل کرنا پڑا، جس کے بھیانک نتائج برآمد ہوئے تھے۔ واقدی نے مغازی اور مقریزی نے امتاع الاسماء میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مضبوط قلعہ میں موجود ہوں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار دھار کی جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، اور میں نے ایک ذبح شدہ بیل دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک مینڈھے کا تعاقب کر رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر نکالی ہے؟ آپ نے فرمایا، مضبوط قلعہ سے مراد شہر مدینہ ہے، تم اسی شہر ہی میں ٹھہرے رہو، اور دھار کی جگہ تلوار ٹوٹنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، اور ذبح شدہ بیل کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ قتل ہوں گے، اور مینڈھے کے تعاقب سے مراد یہ ہے کہ ہم مشرکین کے سردار کو انشاءاللہ قتل کریں گے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں، تلوار ٹوٹنے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے خاندان میں سے ایک مرد قتل کیا جائے گا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، اب تم مشورہ دو، ہمیں دشمن کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عبداللہ بن ابی اور دیگر مہاجرین و انصار میں سے بہت سے افراد کی بھی یہی رائے تھی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مدینے میں ٹھہرو اور عورتوں اور بچوں کو پتھروں کے بنے ہوئے مکانات میں منتقل کر دو۔ اگر دشمن شہر میں داخل ہوا تو اس کی بنسبت اس شہر کو ہم بہتر طور پر جانتے ہیں۔ ہم شہر کی گلیوں میں دشمن کا مقابلہ کریں گے اور چھتوں سے ان پر پتھر برسائیں گے۔ بہت سے نوجوان جو کہ بدر میں شامل نہ تھے، وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ انہوں نے آپ کی تجویز سے اختلاف کیا اور مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے گھر میں چھپ کر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میدان میں دشمن سے دو بدو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حمزہ، سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک بن سلبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تو دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم اس سے خوف زدہ ہیں، اور اس سے ان کی جرأتیں بڑھ جائیں گی۔ جنگ بدر میں آپ کے ساتھ صرف 313 افراد تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو فتح عطا کی، اور آج تو ہماری تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ہم تو اس دن کی خدا سے تمنا کیا کرتے تھے، اور آج ہماری تمنا مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، لہٰذا ہمیں مدینے سے باہر جنگ کرنی چاہیے۔ صحابہ نے صرف یہ جذباتی مشورہ نہیں دیا بلکہ جنگی لباس پہن کر آ گئے، اور حضرت حمزہ نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اور اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر جا کر کافروں سے جنگ نہ کر لوں۔ چنانچہ حضرت حمزہ نے اپنی قسم پر پورا عمل کیا اور جمعے اور ہفتے کا دن روزہ سے بسر کیا۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان اور نعمان بن مالک بن سلبہ اور ایاس بن اوس بن عتیق نے بھی مدینے سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور آپ نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کے یہ جملے سن کر بہت سے جذباتی افراد خوش ہوئے اور غیر جذباتی افراد غمگین ہوئے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، لوگ پوری تیاری کر کے مسجد میں جمع ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو امامہ بندھوایا اور آپ کو جنگی لباس پہنایا۔ آپ گھر میں تھے جبکہ صحابہ اپنی صفیں درست کر لی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر لوگوں کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم اپنی باتوں کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ آسمان سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تم اپنی ضد کو چھوڑ دو اور فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے دو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں تم اس پر عمل کرو۔
تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر باہر آئے۔ آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور تلوار حمال کی ہوئی تھی۔ اس وقت اصرار کرنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، آپ جو مناسب سمجھے فیصلہ کریں، ہم آپ کے فیصلے کی پیروی کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی رائے سے آگاہ کیا، لیکن تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اب میں جنگی لباس پہن چکا ہوں، اور جب کوئی نبی جنگی لباس پہن لے تو اسے اتارنا نامناسب ہے۔ اب جو خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، اور اب خدا ہی فیصلہ کرے گا، اور اگر تم نے صبر و استقامت سے کام لیا تو فتح تمہاری ہوگی۔ جنگ عہد کی مجلس سے مشاورت سے بھی یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے اصرار پر مدینے سے باہر نکلنا پڑا، اور اگر آپ ان کے جذبات کی قدر نہ کرتے تو ان میں کمزوری اور بزدلی پیدا ہو جاتی۔